الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن بنایا ہے۔ جیسا کہ جمعے میں آپ تفصیل سے سن چکے، عید کے دن بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی عکاسی کرتا ہے۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، حضرت یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لوگ دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ فرمائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ساری لوگوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کا حساب لیں گے۔ حساب لینے کے بعد کسی کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کچھ لوگوں کو سند یہ ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، تم اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، اللہ نے ان اعمال کا محاسبہ کیا، حساب لگایا، اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، یعنی وزن ہو گیا، تو اس کا مطلب تم کامیاب ہو گئے، لہٰذا یہ جنت کی ٹکٹ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ اس ٹکٹ کو لے کر، اس سند کو لے کر، یعنی لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، دیکھو بھائی میں کامیاب ہو گیا، دیکھو مجھے یہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ مل گئی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ کو کچھ لوگوں کو یہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جائے گی جن کے نامہ اعمال یعنی میزان میں تولنے کے بعد نیکیاں ہلکی ہو گئیں اور برائیاں وزن ہو گئیں، گناہ وزن ہو گئے، تو ان کو یہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جائے گی، یہ ہاتھ میں ٹکٹ دی جائے گی، یہ کوئی اور ٹکٹ نہیں ہوگی، یہ جہنم کی ٹکٹ ہوگی۔ وہ کہے گا ہائے یہ دن قائم ہی نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ہائے دنیا کے اندر تو میں بڑے بڑے یعنی فخر کرتا تھا، دنیا کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، لوگ میری عزت کرتے، یہاں کہاں چلی گئی تمہاری عزت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، کچھ لوگوں کو اللہ کی نعمت ملے گی یعنی جنت ملے گی، اور کچھ لوگ اللہ کی عذاب کو لے کر وہاں سے نکلیں گے یعنی جہنم ملے گی، اور دونوں اپنے اپنے منزل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عید کا دن ہے قیامت کے دن کی عکاسی کرنے والا۔ یہاں جمع ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کو رمضان المبارک کے لیے اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا۔ جو لوگ رمضان کے اندر 30 روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اور گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے، تو یہی وہ عید کا دن ہے جس میں اللہ نے یعنی روزے کا ثواب فرشتوں کے حوالے نہیں کیا، خود اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ روزے کا ثواب میں خود اپنے بندوں کو دیتا ہوں۔ تو اب یہ وہی دن ہے جس میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے عید کے موقع پر آسمان سے فرشتے زمین پر نکل کر آتے ہیں اور یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں جہاں پر عید کی نمازیں ہوتی، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی پوری مجمع کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک رمضان کا حق ادا کرنے والے، رمضان کی قدر کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے مغفرت کروانے والے، مغفرت کا پروانہ لے کر جانے والے، اللہ کا انعام بے انتہا ثواب لے کر جانے والے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کی نہ قدر کی، نہ روزوں کی قدر کی، نہ تراویح کی قدر کی، نہ قرآن پاک پڑھا، بلکہ اپنے دھندوں میں پھنس گئے، دھندوں میں پھنس کر رمضان کے روزوں کو بے دھڑک سے چھوڑ دیا اور ہوٹلوں میں کھاتے پیتے رہے، لوگ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے رہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے رمضان کی کوئی پاسداری نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں کیا، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہاں کوئی انعام نہیں۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، تو اسی طریقے سے کچھ لوگ یہاں سے انعام لے کر اپنے گھر کی طرف جائیں گے،
کچھ لوگ بغیر انعام کے، بغیر مغفرت کے یہاں سے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، حضرت جبرائیل نے اس پر آمین کہا۔ اس میں سے یہ قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا ہو اور رمضان میں انہوں نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، اعمال کر کے، نیک صالح اعمال کر کے انہوں نے مغفرت نہ کروائی ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آمین کہے، حضرت جبرائیل امین نے بددعا دی، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ وہ آدمی جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیو، رمضان میں اچھا بیپار چلتا بول کر نمازیں چھوڑ کر لوگ بیپار میں مشغول رہے، پورے سال کا چھوڑ ڈالے، پورے سال کے انعام کو چھوڑ ڈالے، پورے سال کے رزق کو چھوڑ دیے، پورے سال کی برکت کو چھوڑ دیے۔ اسی لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، رمضان لوگ جیسے گزاریں گے اس کا اثر پورے سال پر ہوگا۔ رمضان اچھے طریقے سے گزاریں گے تو پورا سال اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ رمضان میں اللہ کی برکتیں حاصل کریں گے تو پورا سال اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اب لوگ کیا کرے، اچھا بیپار چل رہا ہے، یہ سیزن ہے، سیزن کا نام لگا کر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے سے قاصر رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ کیا حضرت تمہیں رحمتیں برکتیں کہاں دکھتی ہیں؟ دکھتے نہیں۔ وہ جب انسان پر اچھے حالات آتے ہیں، جب برکت سمجھ میں آتی ہے، رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان پر برے حالات آتے ہیں تو اس کے لیے جب سمجھ میں آتی ہے کہ بات کیا میرے پیچھے ایسا ہو گیا، مجھے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یعنی انسان خود گناہوں کا ذمہ دار ہے، انسان کے گناہوں کی بدولت اس کے ساتھ ویسے ہی مصیبت اور حالات آتے رہتے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن عطا فرمایا۔ عید سب کے لیے یعنی مبارکبادی ہے اور سب کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کیوں عطا کی گئی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں رمضان کے اندر بھی رشتہ ناتا توڑے ہوئے، کبھی رشتہ ناتا جوڑنے کا خیال بھی نہیں۔ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نے آپ سن چکے ہیں، اس میں سے ایک رشتہ ناتا توڑنے والے۔ عید کا دن بھی آ جائے تو یہ لوگ آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، چلے جاؤ۔ تو عید کا دن رشتہ داروں میں، گھر والوں میں آپس میں بیٹھ کر خوشیاں حاصل کرنے کا، کھانے پینے کا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور قربانی کے دن۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، بہت سارے ایسے بیڈنگے لوگ بھی ہوتے ہیں، عید کے دن بھی آ کر سحری کر کے آدھا روزہ رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہے آدھا روزہ؟ اللہ نے حرام کیا ہے، اور روزہ رکھنے سے آدمی کو ثواب نہیں ملتا، چاہے تم آدھا نے پو روزہ رکھ لو۔ اللہ نے آج کھانے کا دن منایا ہے، تم کھاؤ، خوب کھاؤ پیو اور خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے عید کے دن عطا فرمائے۔ تو اب کچھ پاگل لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ سحری کر لیا اور کہہ رہے ہیں کہ آدھا دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، شریعت نام ہے اتباع کا۔ شریعت میں اللہ نے کون سے وقت میں نماز پڑھنا، کون سے وقت میں نماز نہیں پڑھنا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ابھی حج کا موسم شروع نہیں ہوا، رمضان کے اندر جا کو میں حج کر لیتا ہوں، تو حج ادا ہوتا۔ کوئی آدمی رمضان کا موسم شروع نہیں ہوا، شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیا رمضان کے، میں رمضان میں بیزی رہتا ہوں اس لیے پہلے سے روزہ رکھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی فجر کی نماز اگر رات میں پڑھ لے گا سو رہا ہے، نہیں مجھے صبح میں نہیں اٹھتا ہے، نہیں اٹھنے ہوتا ہے۔ تو جیسا یہ سارے اعمال اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے کہ یہ وقت میں یہ کرو، یہ وقت میں یہ نہ کرو، اور ایک وقت ایسا ہے اشراق کے وقت پہلے سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب کوئی آدمی کہا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہ پڑھتا ہوں، اللہ نے منع کیا ہے نہیں پڑھو۔
جب پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اس وقت پڑھو. تو اس لیے میرے بھائیو جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے منع کردہ ہیں ان سے رک جانے کا نام اتباع ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے کا نام یعنی اتباع ہے. تو اس لیے اللہ نے عید کے دن کو روزہ رکھنے کو منع فرمایا، چاہے آدھا دن کا روزہ ہو چاہے پو دن کا روزہ. دوسری چیز یہ ہے، شیطان جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے آزاد ہو جاتے ہیں. عید کے دن خصوصاً عید سے پہلے یا عید کے وقت آنے سے پہلے جمعے کے دنوں میں شیاطین کے پیچھے چلنے والے لوگ فلمیں ریلیز کرتے ہیں، اور ایسے فلموں کے لیے آج اتنا ہاؤسفل ہوتا ہے. یہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں نوجوان جن کو فلموں کے عاشق کہتے ہیں، فلموں کے پیچھے چلنے والے، ہیروؤں کے پیچھے چلنے والے. اب اس دن وہ لوگ بطور خاص کے یا تو ٹکٹ اضافہ کر دیتے ہیں، اور عید کی نماز جیسے ہی پڑھا یہ نوجوان نہ اپنے رشتہ داروں میں عید گزارا، نہ خوشیوں میں شریک رہا، بلکہ یعنی فلم دیکھنے کو اس نے عید کا دن سمجھا ہے، یعنی عید سمجھا ہے. بہت سارے ایسے فلم آئے ہوئے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ اسی حالت میں ان نوجوانوں کا انتقال ہو جائے کیا ہوگا ان کی حالت؟ میرے بھائیوں فلموں کے ذریعے ہماری قوم کو لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، فلموں کے ذریعے سے ہماری ایمان اور دین کو چھین لیا ہے، فلموں کے ذریعے سے ہماری عورتوں کے اندر سے بے حیائی کو ختم کر دیا، حیاداری کو ختم کر دیا ہے، بے حیائی کو پھیلایا ہے. فلموں کے ذریعے سے امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کر دیا ہے. فلموں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بد اخلاقی کو عام کیا گیا ہے، برے اخلاق کو عام کیا گیا ہے. اور جو لوگ ہمارے نبی کے دشمن بن کر فلم نکالے ہیں، اگر ہمارا نوجوان جو کلمہ پڑھنے والا اللہ نے رمضان کے بدلے میں عید عطا فرمائی ہو، اور اس عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یعنی تم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں کرو، کھاؤ پیو، اس کو چھوڑ کر پہلا ہی دن جیسے ہی رمضان ختم ہوا پہلا ہی دن نافرمانی میں مبتلا ہوا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں اسی لیے خاص طور پر نوجوانوں سے میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے فلموں میں اپنا وقت مت گزارا کرو. یہ سب مسلمان اور اسلام کے دشمن ہیں. آپ سن چکے ہیں دا کشمیر فائلز کیوں نکالی گئی، کیا دکھایا گیا اس کے اندر، کیسے مسلمانوں کو کاٹا یعنی کیسے مسلمانوں کو ظالم بتا کر وہاں پر دکھایا گیا. آپ سب یعنی جانتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے دور کی باتیں، جھوٹی باتیں. کبھی مسلمان کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ بھی ہندوستان کے مسلمان تقریباً 1600 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اس وقت دہشت گردوں نے. ہندوؤں کے 80 لوگوں کو قتل کیے، مسلمانوں کے 1600 سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اب اس فلم کے اندر یہ بتائیں، جھبا شریف پہننے والے علماء اور مسجدوں کے اندر اعلان کر رہے ہیں، ہندوؤں لوگ تم لوگ کشمیر چھوڑ کر چلے جاؤ، صرف کشمیر ہی نہیں تم اپنی بیٹیوں کو بھی چھوڑ کر چلے جاؤ. اب کوئی فلم دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ حقیقت ہے. اب واقعتاً وہ کٹر وادی لوگ جو اپنے ذہن کو مسلمانوں کے خلاف زہر بھر چکے تھے، تھیٹروں میں اٹھ کر اعلان کرنے لگے ہم بھی مسلمان بیٹیوں سے نکاح کر کے رہیں گے. ان ظالم لوگوں کی فلمیں ہمارے نوجوان دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ان ظالموں نے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا، ان ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا. اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مار کر ختم کر دیا گیا، کتنے لوگوں کی موب لنچنگ کی گئی. کہاں چلے گئے ہمارے اسلام؟ کیا نوجوانوں کے اندر عقل نہیں ہے کہ اس طرح کے عید کے دن میں بھی اپنا وقت یعنی تھیٹروں کے اندر گزار دے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے
یعنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، عید کی نماز پڑھو، اور جس طرح رمضان کے اندر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہوتی تھی، تراویح کی پابندی ہوتی تھی، اسی طریقے سے یہاں سے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کرو، ورنہ اس وقت ملک کے اندر بڑے برے حالات آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑی امتحان کی چیز ہے۔ میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عید کو یعنی اپنے گھر والوں سے دور ہو کر برباد مت کر لیا کرو۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ عید کا دن جیسے ہی آتا ہے رات میں شراب نوشی، گنجا، یہ سب پینے کا سارا انتظام پہلے سے پلان بنا چکے ہیں کہ ہم عید کی خوشی اس طریقے سے منائیں گے کہ ہم شراب پئیں گے، ہم گانجا ماریں گے۔ ہمارے محلوں کے اندر بہت سارے ایسے اڈے بھی موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کے 13-14 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، جن کو ابھی صحیح طریقے سے مونچھ بھی نہیں نکلی، وہ لوگ گانجا مارنا شروع کر دیا۔ امت کی ایسی حالت۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی صحیح خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے عید کے دن، اللہ وہ سب کو عطا فرمائے، اور سب یہاں سے مغفرت کے ساتھ لوٹنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ یعنی پڑھائی جاتی ہے۔ عام طور پر جنازے کی نماز کے سلسلے میں بھی عید کی نماز کے سلسلے میں لوگوں کو آ کر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جنازے کے اندر 4 تکبیرات ہی بولو تو 4 مرتبہ بھی ہاتھ اٹھاتے چلتے ہیں، ایسا کنفیوژن۔ کبھی 1 مرتبہ جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا، ورنہ تو کسی کا جنازہ آئے تو جنازہ پڑھ کر جانا چاہیے۔ لوگ وہ سب نہیں سنتے، کس کا تو ان کے جو رشتہ دار کا جنازہ آیا تو انہوں شریک ہوتے۔ اور عید کی نماز بھی سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر 6 زائد تکبیر ہیں، بس پوری نماز ویسے ہی ہے، 6 زائد تکبیر۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہوں گے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز واجب نماز ہے، عید الفطر کی نماز واجب نماز ہے۔ یہ 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مردوں پر فرض فرمایا، عورتوں پر نہیں۔ بہت سارے آج ہمارے اس میں بھی آ کر کیا ہے، محلے کے اندر عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے بلا لے کر جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، عورتوں کے لیے نہ جمعے کی نماز فرض ہے نہ عید کی نماز، تو عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر ٹھہری رہے۔ اور عید کی 2 رکعت واجب نماز ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو اس کی نیت کا طریقہ یہی ہے کہ اب اتنا لمبا یعنی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں تابع اسمام کے، بس۔ اب لوگ آ کر اسے کنفیوژن میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، 6 زائد تکبیر کے ساتھ تابع اسمام کے منہ میں رکھا بیت اللہ شریف کے، اتنا لمبا نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں تابع اسمام، نماز ہو جاتی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھیں گے، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، سب لوگ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا چاہیے، پھر ثنا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب زور سے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پھر نیچے چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ناف کے نیچے باندھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت جیسا معمول طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسری رکعت امام صاحب کھڑیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے پہلی تکبیر پر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، دوسری تکبیر پر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، تیسری تکبیر پر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اور رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے چلے جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے یعنی عید الفطر کی نماز کا، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کا۔ تو بہرحال میرے بھائی، اس کے بعد جمعے میں عید سے یعنی جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، لیکن عیدین کی نماز میں خطبہ آ کر کیا ہے، نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔